اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور ناظرین، وظائف کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے چلہ کشی کے اصول۔ بہت سے ساتھی چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، عامل بننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اصول سے واقف نہیں، تو وہ ساتھی نوٹ فرما لیں۔ چلہ کشی کے کیا اصول ہوتے ہیں اور عملیات کی دنیا میں آنے کے کیا نقصان اور فوائد ہوتے ہیں، وہ بھی نوٹ فرما لیں۔ جب بھی چلہ کشی کرنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے کسی استاد یا شیخ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت کے بغیر کسی بھی کلام کی تاثیر جاری نہیں ہوتی۔ استاد یا شیخ کامل کے بغیر اگر چلہ شروع کیا جائے تو اس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جس استاد یا پیر سے اجازت لے کر چلہ کشی کر رہے ہوں، ان کے لیے روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کر ان کو ہدیہ ضرور کرتے رہیں۔ اپنے شیخ کے بارے میں برے خیالات دل میں نہ آنے دیں، کیونکہ اگر آپ کا شیخ یا استاد سے یقین اٹھ جائے گا تو آپ کسی بھی صورت عملیات میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوران چلہ پہلے جنات آ کر انسانوں کو تنگ کرتے تھے، ڈراتے تھے، نظر آتے تھے، خوفناک شکلیں دکھاتے تھے۔ بہت ساری روایات موجود ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ غیبی طور پر وسوسے ڈالتے ہیں اور بالخصوص جو کلام پڑھ رہے ہوں اس کلام سے متنفر کر دیتے ہیں، یا اہل استاد یا شیخ سے متنفر کر دیتے ہیں، جس سے چلہ باطل ہو جاتا ہے اور اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوران چلہ کسی بھی قسم کے شیطانی وسوسوں کو قریب نہ آنے دیں، صدقہ اور خیرات کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ چلہ شروع کرنے سے پہلے 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کریں۔ جس کمرے میں چلہ کشی کرنے کا ارادہ ہو، کوشش کریں کہ اس کمرے میں 24 گھنٹے کسی کا آنا جانا نہ ہو۔ 40 دن تک چلہ کرنا ہے، 40 دن اس کمرے میں کوئی نہ جائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم سے کم دوران چلہ آمد و رفت نہ ہو۔ دوران چلہ کمرے کو اچھی طرح مہکائیں، بخورات جلائیں اور عامل خوشبو اپنے کپڑوں پر ضرور لگائیں۔ کوئی بھی عمل شروع کریں، اس کے لیے دن نوچندی جمعرات ہوتا ہے۔ نوچندی جمعرات سے مطلب بدھ کا دن، اور جو رات آئے گی بدھ کا دن گزارنے کے بعد وہ جمعرات کی رات آئے گی۔ بدھ والے دن سے چلہ شروع کیا جاتا ہے۔ اگر بدھ والے دن چلہ شروع نہ کر سکے تو جمعرات کو کر سکتے ہیں، یا جیسے شیخ یا استاد بتائیں وہی بہترین ہوگا۔ جس کلام کی جتنی تعداد بتائی جائے اتنی تعداد کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس کلام کا چلہ کرنا ہو اس کا تلفظ صحیح کر لیں، اس کو زبانی یاد کر لیں، کسی قاری صاحب سے مدد لے لیں۔ اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہوگا تو عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ مختلف حضرات کے لیے بعض دفعہ پہلے چلے میں فائدہ نہیں ہوتا، دوسرے یا تیسرے چلے میں فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ ان کی احتیاط بہت کم ہوتی ہے اور گناہ کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ شیطانی اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چلہ کی تاثیر ظاہر نہیں ہوتی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ طاقت ضرور آ جاتی ہے۔ چلہ شروع کرنے سے پہلے اپنے حصار ضرور کریں، بلکہ صبح شام اپنے حصار ضرور کریں، اپنے گھر والوں کے اور بالخصوص اس کمرے کے جس میں چلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ شیاطین اس کمرے میں جادو پھینکتے ہیں۔ جس کمرے میں چلہ کرنا ہوتا ہے، چلہ شروع کرنے سے پہلے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو نوٹ فرما لیں۔ اگر آپ عملیات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے سوچ سمجھ لیں، کیونکہ اس دنیا میں ایک دفعہ قدم رکھ دیا تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اگر آپ نے عملیات کی دنیا میں آنا ہے تو ساری زندگی آپ کو اپنے حصار کرنے ہوں گے۔
جہاں پر فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر نقصانات کا اندیشہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن استاد اور شیخ موجود ہوتے ہیں جو آپ کی وقتاً فوقتاً اصلاح کرتے رہتے ہیں اور اس سے پھر آپ کو فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ عامل کو چاہیے کہ وہ کسی شیخ کا بیعت ضرور ہو، 5 وقت کا نمازی ہونا بے حد ضروری ہے، شریعت کی پابندی ضروری ہے، مسنون اعمال کی پابندی بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی کلام کوئی بھی عمل کریں یقیناً اس کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے اور وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ چلے کے لیے وقت کا تعین بہت ضروری ہے۔ چلہ ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد ہی کیا جاتا ہے۔ جس کمرے میں چلہ کریں اس کمرے میں کوشش کریں کہ لائٹ کم سے کم ہو، اور چلے کے لیے آپ کے جو کپڑے ہیں وہ ایک ہونے چاہیے، جائے نماز ایک ہونی چاہیے، وقت ایک ہونا چاہیے، جگہ ایک ہونی چاہیے۔ یہ ہر چلے کے بنیادی اصول ہیں۔ چلہ بغیر شیخ کے اجازت کے کرنے کی نقصان اور رجت کا اندیشہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ عامل کے اوپر سخت قسم کی بندش لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر چلے کی تعداد پوری نہ کی جائے، بیچ میں چلہ توڑ دیا جائے تو اس سے سخت نقصانات ہوتے ہیں۔ وقت کی پابندی نہ کرنے سے جو مخلوق جو خدام اس کلام کے ہوتے ہیں وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر بجائے فائدہ کے وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوران چلہ پرہیز جمالی اور جلالی کا خیال رکھیں۔ پرہیز جلالی اور جمالی کیا ہے اس کے لیے ہم علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے۔ کم از کم دوران چلہ ہر قسم کا گوشت بند کر دیں، انڈا، دودھ، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں بند کر دیں۔ اگر یہ نہ کر سکیں تو جو استاد فرمائیں اس کے مطابق ضرور کریں۔ چلہ شروع کرنے سے پہلے اپنے حصار ضرور کر لیں۔ بعض چلوں میں چھری کے ساتھ کڑا لگانا ہوتا ہے، بعض میں صرف جسمانی حصار کرنا ہوتا ہے۔ جسمانی حصار کے لیے بھی ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ دوران چلہ کچھ نہ کچھ خیرات اور صدقات کرتے رہیں، مخلوق کی خدمت جانی اور مالی طور پر کرتے رہیں۔ عامل کو چاہیے کہ وہ ظاہری اور باطنی طہارت کا خیال رکھے، بد نظری نہ کرے، کوشش کرے کہ گھر سے کم باہر نکلے۔ اگر آپ عامل بننے کی نیت سے چلہ کشی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حصار کے چلے پورے کریں۔ اگر آپ کے حصار مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ چلے کی ہی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ نے چلہ کر بھی لیا تو بہت سی مخلوق آپ کی دشمن ہوگی۔ جتنا بڑا آپ نے چلہ کرنا ہے اتنی ہی بڑی آپ کو حفاظت چاہیے، اس لیے پہلے آپ حصار کے چلے ضرور کریں۔ چلہ ہمیشہ قبلہ رخ بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ تسخیر کے جو چلے ہوتے ہیں اس کے لیے رجال الغائب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ رجال الغائب کیا ہیں اور اس کے کیا اصول ہیں اس کی ہم علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے، لیکن مقتدی حضرات کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دوران چلہ روزانہ روزے رکھیں۔ اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں 1 روزہ ضرور رکھیں۔ روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اپنے عمل کی کامیابی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہیں۔ کوئی بھی چلہ کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں۔ کبھی بھی کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے چلہ کشی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ مخلوق کی خدمت کی نیت سے چلہ کشی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے۔ ہر عمل سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ درود شریف تعداد میں پڑھنا ضروری ہے۔ بغیر درود شریف پڑھے کوئی بھی عمل کامیاب نہیں ہوتا۔ ہر عمل کے نقش کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر عمل کسی قسم کا نشہ کرتا ہے تو اس کو کم سے کم 1 مہینہ پہلے ہر قسم کا نشہ ترک کرنا ہوگا۔ اگر سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ چھوڑنی ہوگی۔ سگریٹ کی وجہ سے منہ سے اسمیل آئے گی جس کی وجہ سے موکلین کو شدید تکلیف ہوگی۔ اسی طرح کچا پیاز، لہسن اور بدبودار چیزوں سے احتیاط کریں۔ دوران چلہ ان چیزوں کا استعمال ترک کر دیں۔
دوران چلہ جو بھی تاثیر ظاہر ہو، جو بھی خواب آئیں، جو کچھ بھی ظاہر ہو، اس کا کسی کے ساتھ بھی ذکر نہ کریں ماں سوائے اپنے شیخ یا استاد کے، اور اس کا آنا ضروری نہیں۔ یہ عمل کی کامیابی کی نشانی نہیں ہوتی۔ عمل کی کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ آپ نے وقت مقرر پر چلہ کیا اور ادائیگی پوری کی، اور جو استاد نے طریقہ بتایا اس کو پورا کیا۔ اس کے لیے استاد کو آزمانا نہیں چاہیے کہ میں نے چلہ چھوڑ دیا اور استاد کو پتہ نہیں چلا۔ استاد کو اگر نہ بھی پتہ چلے تو اس کی جو مخلوق ہے وہ تو آپ کو دیکھ ہی رہی ہوتی ہے۔ استاد نے تو صرف اجازت دے دی، اجازت کے بعد اس مخلوق کو استاد نے کہہ دیا۔ اس کے بعد آپ کی اپنی محنت ہے، جتنی آپ محنت کریں گے اس کے مطابق آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بتائی ہوئی باتیں سمجھ لگ گئی ہوں گی۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جو حضرات نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔